علیہ السلام جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی. لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا. جب لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تو لوط علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے. اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کبھی بھی کسی نے نہیں کی. اتأتون الذکران من العالمین، تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. وتذرون ما خلق لکم ربکم، جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے عورت ہے اس کے پاس نہیں جاتے. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قرآن کہتا ہے، قوم کہتی ہے کہ آپ ہماری بستی چھوڑ کر چلے جائیں، اگر آپ کو ہمارے عمل پہ اعتراض ہوتا ہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ بڑا نیک تھا سوائے ان کی بیوی کے. یاد رکھو پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی، کافر ہو جائے گی، بدکار نہیں ہوتی. حدیث سے بات ثابت ہے، وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ، اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے نسب کیا ہو جاتا ہے پیغمبروں کا. بولو نا بھائی، بیوی خیانت کرے تو نسب کس کا خراب ہوگا؟ شوہر کا نا. تو اللہ پیغمبر کو کبھی ایسی عورت نہیں دیتے جو زنا کر لے، کیونکہ اس سے پیغمبروں کا نسب کیا ہوتا ہے؟ خراب. اور پیغمبر کا نسب خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سفیر سے اب لوگوں کا اعتماد ختم. تو کافر ہو جائے گی مگر بدکار نہیں ہوتی. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے ہمیں اجازت دی عیسائی عورت اور یہودی عورت سے بھی شادی کی، حالانکہ وہ کافر ہوتی ہے، مگر بدکار عورت سے نکاح کو پسند نہیں کیا. میرے پاس کوئی کیس آتا ہے کہ بیوی زنا کرتی ہے، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، میں کہتا ہوں تعلق فوراً کیا کر دو، ختم، اس کو طلاق دے دو. کیونکہ طلاق نہیں دی آگے نسب، بچے میں کیا ہوگا، نسب میں کیا ہوگا، شبہ پیدا ہوگا اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. مرد کے زانی ہونے سے بھی بہت برائی آتی ہے، بہت گندا عمل ہے، خاندان تباہ ہوتا ہے، عورت اور بچوں پہ برے اثرات پڑتے ہیں، لیکن نسب خراب نہیں ہوتا اس سے. عورت کے بدکار ہونے سے کیا ہوگا، نسب میں کیا پیدا ہو جائے گا، شک پیدا ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے مرد اگر زنا کرے 4 گواہ ہوں گے تو اس کو سزا دی جائے گی، عورت زنا کرے 4 گواہ ہوں گے تو سزا دی جائے گی. لیکن اگر شوہر زنا کرے 4 گواہ نہیں ہے تو بیوی سزا نہیں دلوا سکتی، مگر بیوی گناہ کرے زنا کرے 4 گواہ نہیں بھی ہیں تو شوہر لعان کے ذریعے سزا دلوا سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کہ شوہر نے اگر زنا کیا تو بیوی کا نسب تھوڑی خراب ہو رہا ہے، اس سے اولاد پر شبہ نہیں آ رہا، لیکن بیوی اگر زنا کر رہی ہے تو شوہر کا نقصان کیا ہو رہا ہے، بچوں میں نسب میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے نا، شبہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہاں شریعت نے مرد کو حق عورت کی نسبت زیادہ دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی پہ زنا کی حد جاری کروا سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن عورت اپنے شوہر پہ زنا کی حد جاری نہیں کروا سکتی جب تک 4 گواہ نہ ہو اس کے پاس. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے عورت کے لیے یہ عمل اس لیے زیادہ برا ہے کہ اس سے نسب میں کیا پیدا ہوتا ہے،